الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ عز وجل والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ اللہ کی توفیق سے تلاوت کی گئی وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کا ابتدائی حصہ ہے۔ جس شخصیت پر مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے ان پر سینکڑوں صفحات کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کیوں نہ لکھی جاتی، وہ اسلامی تاریخ کی نامور شخصیت ہے۔ اسلام کے مظلوم ترین افراد میں اہم ترین فرد اگر کہا جائے کہ سب سے دنیا کی مظلوم شخصیت، مظلوم انسان، تو بجا نہیں ہوگا۔ جس شخصیت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دنوں میں کلمہ پڑھایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دعوت توحید پیش کی، فوراً لبیک کہا، اور ابھی 10 کا بھی آنکڑا، 10 کی بھی گنتی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور اسی وقت ابتدائی دور میں اسلام لائے۔ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص کو پتہ چلا کہ عثمان جو ان کا بھتیجا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، تو یہ کہہ کر مارنا شروع کیا، یہ کہہ کر آپ کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے کہ تو نیا دین اختیار کر لیا، تو نے نئے دین کی دعوت پر لبیک کہا۔ عثمان رضی اللہ عنہ ظلم و ستم کی چکی پر پس رہے تھے، ہر طرح کے مظالم کو اپنے اوپر نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے تھے، لیکن جب ظلم ستم دن بدن بڑھتے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں برس مسلمانوں کو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملتے ہی سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں 12 افراد محمد الرسول اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینۃ المنورہ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سے عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ تھی۔ رقیہ رضی اللہ عنہ اور عثمان کی یہ جدائی کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابراہیم اور لوط کے بعد عثمان پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کے بڑے علمبردار اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلی دفعہ حبشہ کی، دوسری دفعہ مدینہ کی ہجرت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ تشریف لانے کے بعد مدینہ کے باشندوں کے لیے صرف ایک ہی کنواں تھا، میٹھے پانی کا چشمہ صرف ایک ہی کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تکلیف اور پریشانی کو برداشت کیا کہ وہ یہودی میٹھے پانی کے چشمے سے سیراب نہیں ہونے دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان کیا، کون ہے جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کو وقف کرتا ہے، فلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اس وقت 12,000 درہم میں وہ کنواں خریدا، اس شرط کے ساتھ کہ ایک دن یہودی کی باری ہوگی، ایک دن عثمان کی باری ہوگی رضی اللہ عنہ۔ جس دن عثمان غنی کی باری ہوتی، مسلمان اتنا پانی بھر لیتے کہ آئندہ دوسرے دن کے لیے مسلمانوں کو حاجت نہ ہوتی۔ جب یہودی نے یہ دیکھا تو باقی ماندہ حصہ بھی بیچ دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی حصہ 8,000 درہم میں، یعنی بیر روما کو 20,000 درہم میں خریدا۔
آگے بات آئی مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں قیمت ادا کی تھی۔ ابھی مسجد صرف نماز کے لیے نہیں تھی، مسجد نبوی کی تاریخ آپ دیکھیں، مسجد نبوی عدالت بھی تھی، مسجد نبوی فوجی ہیڈ کوارٹر بھی تھا، مسجد نبوی فوجی ٹریننگ گاہ بھی تھی، مسجد نبوی دراصل دارالقضاء بھی تھا، مسجد نبوی تعلیم کا اڈا تھا، مسجد نبوی یہ دراصل پہلی اسلامی درسگاہ تھی۔ بے شمار فضائل اور بے شمار خصوصیات کی حامل اسلام میں مسجد ہے۔ جب مسجد اپنی تنگی دامہ کا شکوہ کرنے لگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے لوگ مکہ سے جو آئے تھے لٹے ہوئے تھے، اپنا سب کچھ قربان کر کے آئے تھے، سارا سب کچھ ختم کر کے آئے تھے۔ آپ نے اعلان کیا، کون ہے جو فلاں شخص کی زمین کو خریدے اور اس کو مسلمانوں کی مسجد کے لیے وقف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، الگ الگ روایات ہیں، الگ الگ روایات کے مطابق بعض روایتوں میں 70,000 درہم دے کر عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا، اللہ کے نبی ایک پائی کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، عثمان اکیلا پوری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ غزوہ بدر کا مرحلہ آیا، تمام غزوات میں شامل رہے۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا سب سے اہم معرکہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یہ وہ خوش نصیب فرد ہیں جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ انبیاء کی جماعت میں کسی بھی امتی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کے نکاح میں 2 نبی کی بیٹیاں رہی ہو۔ صرف عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو دوسری بیٹی منجلی بیٹی تھی، غزوہ بدر کے موقع پر ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ آپ نے فرمایا عثمان تم تیمارداری کے لیے مدینے میں ٹھہرو اور تمہارا حصہ مقرر کیا جائے گا۔ ایک چیز اور یاد رکھ لے، بدر کے جو غازی 313 تھے، بدر میں لڑنے والے 313 نہیں تھے، بدر میں جو وہ لڑنے گئے تھے وہ 313 نہیں تھے، دراصل 305 افراد تھے جو بدر میں تھے۔ لیکن جیسے عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، اسامہ ابن زید ہیں، اور بھی دوسرے صحابہ ہیں جو پیارے نبی کی اجازت، پیارے نبی کے حکم سے جا نہیں پائے، ان کو بدر کا غازی شمار کیا گیا تھا۔ وہ دراصل پیارے نبی کے حکم پر آپ کے فرامین کے وجہ سے مدینے میں تھے، اس لیے ان کو بدر کا غازی شمار کیا گیا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ادھر مدینے کے اندر سیدنا زید بن حارثہ رسول اللہ کی اونٹنی کو تیز دوڑائے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور اس وقت مدینے کے اندر شور بپا ہوا، جس وقت لوگ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفن کر کے جنت البقیع سے باہر آ رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیوی نبی کی بیٹی ہمدرد بیوی کے انتقال سے بہت زیادہ افسردہ رہنے لگے اور فرمایا کرتے تھے میرا سلسلہ، میرا رشتہ نبی سے کٹ چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ عنہ اہم ترین کردار ادا کیے۔ جب دشمنوں نے پیچھے سے وار کیا، وہ لوگ جو مدینے کی طرف چلے گئے تھے ان میں سے عثمان رضی اللہ عنہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمبر 3 سورہ آل عمران کے 155 نمبر کی آیت میں اس بات کا پروانہ عطا کیا، وہ لوگ جو میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ نے ان کے معاملات کو، ان کی غلطیوں کو اللہ نے درگزر کیا۔ اس کے علاوہ تمام غزوات میں عثمان رضی اللہ عنہ پیش رہے۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مواقع پر ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو ایک نہیں 20 فضیلت سے آپ کو ہمکنار ہونا پڑا۔ آپ نے عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ اشعری ایک باغ میں تھے، دروازے پر نگہباں تھے، کسی نے دستک دی، کہا کون ہے؟ دروازہ کھولا اور اس کو جنت کی بشارت دو۔ تیسرے نمبر پر جو جنت کی بشارت پانے والے تھے وہ عثمان بن عفان تھے۔ آپ 2 مرتبہ ایک مکہ کے پہاڑ میں چڑھے، دوسری مرتبہ مدینے کے پہاڑ میں، 2 پہاڑ ہے، ایک ہرا ہے اور دوسرا احد ہے، ان دونوں پہاڑوں پر چڑھے۔ اس وقت نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، نبی کے ساتھ عمر بھی تھے، نبی کے ساتھ عثمان بھی تھے۔
وہ پہاڑ دونوں مرتبہ دونوں پہاڑ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا. آپ نے روایتوں میں آتا ہے آپ نے اپنے پاؤں کو مارا اور آپ نے فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد تو خاموش ہو جا, کیا تجھے پتہ نہیں آج تیری پیشانی پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید, عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بے شمار فضیلت ذکر کی. خاص طور سے عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ دن بڑے سنہرے الفاظوں میں لکھا گیا کہ امام ترمذی, مسند احمد اور دوسرے محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ہجرت کے 9ویں برس میں آپ نے روم کا ارادہ کیا. ایرانیوں سے جنگ پھل پک چکے تھے, سخت گرمی کا زمانہ تھا. ایسے موقع پر مسلمان دشواری میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا من یجہز جیش العسرہ, حوصلہ دے رہے ہیں. کون ہے جو اس مشکل کے گھڑی میں مسلمانوں پر خرچ کرے گا؟ میرے بھائیوں, عثمان رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے نبی عثمان کا نام 100 اونٹ ماں کجاوے کے ساز و سامان کے لکھ لیجئے. پھر نبی نے دوسری مرتبہ کہا کون ہے جو جیسے عشرہ کی مشرکل کے جنگ کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کرے گا؟ کہا علیہ بمئات بعیر, 200 اونٹ عثمان کے نام پر لکھ لیجئے. تیسری مرتبہ کہا 300 اونٹ عثمان کے نام پر لکھ لیجئے. آپ فضیلت ذکر کرتے گئے, عثمان کاؤنٹنگ بڑھاتے گئے, یہاں تک کہ تعجب ہوگا چشم فلک نے اتنا بڑا ایثار, اتنا بڑا جذبہ کسی فیاضی کا نہیں دیکھا ہوگا. اس دن عثمان رضی اللہ عنہ نے 950 اونٹ یا بعض روایتوں میں 900 اونٹ, 100 گھوڑے اور اسی پر بس نہیں کیا, ایک تھیلی لے کر آئے جس میں 1000 دینار تھے. 1000 دینار مطلب 5.5 کلو آج کے دور کے اعتبار سے سونا, 29 کلو چاندی بھی پیارے نبی کے خدمت میں نچھاور کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا یہ عالم دیکھا تو عثمان رضی اللہ عنہ سے اس دن اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں, مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی یکررھا, بار بار کہہ رہے تھے ما ذر یا عثمان ما عمل بعد اليوم قط. عثمان آج کے بعد تو ایک نیکی نہ بھی کرے گا تب بھی تیرے لیے جنت واجب ہے, تیرے لیے جنت لازم ہے. سبحان اللہ. آپ زبان سے سن لیے کہ 900 950 اونٹ کوئی معمولی چیز نہیں, اس دور کی سب سے قیمتی سرمایہ, اس دور کا سب سے قیمتی متاع تھا. آج کے دور کے اعتبار سے اگر اس کو کاؤنٹنگ کرے تو کم سے کم آج کے دور کے اعتبار سے 950 مرسیڈیز عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا. اور اس کے اوپر جو ساز و سامان تھا, آپ مورخین کی بات کو پڑھیں, اگر 30,000 کا لشکر تھا, 30,000 کے لشکر کو تقریباً 30,000 صحابہ نے الگ الگ تعاون کیا. عاصم بن عدی نے 15 ٹن مدینے کی عمدہ کھجوریں پیش کی. ابو بکر نے اپنے گھر کا پورا سرمایہ لا کے دیا. فاروق نے آدھا سرمایہ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس عمر رضی اللہ عنہ, ان تمام کا ایثار, ان تمام کا خرچ اپنی جگہ پر تھا. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے جن مجاہدین نے تقریباً 2000 جو مجاہدین 3 میں سے تھے, ان کے اوپر اونٹ تھے, ان کے ساتھ گھوڑے تھے, ان کے ساتھ تلواریں تھی, ان کے پاؤں میں چپل تھے. اگر چپل نہیں تھی تو عثمان نے اپنے قیمتی پیسے سے پاؤں میں باندھنے کے لیے کپڑا دیا تھا, وہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی عطا تھی. باتیں بہت ساری تھیں لیکن اسی پر آگے بڑھاتے ہوئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ نے ان خوش نصیبوں میں عثمان کو شامل کیا جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا عشرۃ فی الجنہ, یہ 10 کے 10 جنتی ہیں. ان میں سے ایک نام آپ نے عثمان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق بنے خلیفہ. مسلمانوں کے اہم ترین افراد میں سے عثمان تھے. عمر فاروق کے زمانے میں جو خاص مشورے کی کمیٹی تھی اس کے اہم ترین رکن عثمان رضی اللہ عنہ تھے. عثمان رضی اللہ عنہ دراصل جب خلیفہ بنے اس وقت کی کنڈیشن آپ کو پتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے. عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال 6 مہینے خلافت کرتے. لوگ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بہت اونچا باندھتے ہیں. کیوں؟ کہ اس دور میں دراصل سورشیں نہیں تھیں, فتنے نہیں تھے.
اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے کم فتوحات نہیں ہوئی. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ تاریخ کے لکھنے والے کہتے ہیں عمر فاروق کے اختتام کے دور میں 22 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا. اور یہ عثمان تھے کہ جس سال عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے سب سے پہلے خلافت کی باغ ڈور سنبھالتے ہوئے ان ممالک کو فتح کیا کہ جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد واپس اپنے آپ کو دشمنوں کے ساتھ ملا لیا تھا. اسلام سے ان کا رشتہ کم ہو گیا تھا. آذربائیجان کو فتح کیا, ترکستان کو, ازبیکستان کو, یہاں تک کہ فتوحات چلتی رہی کابل تک جو افغانستان ہے اس کو عثمان غنی کے دور میں فتح کیا تھا. دوسری طرف عبداللہ بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے افریقہ کا گشت کیا اور افریقہ کے جنگلات تک اسلام کو پہنچا دیا. تیسری طرف عبداللہ بن سرح آگے بڑھے اور مصر کو فتح کرتے ہوئے اسلام کی سرحدوں کو چین سے ٹچ کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دراصل دنیا کے لوگ ذکر نہیں کرتے اور بتاتے نہیں. کیوں؟ سب سے اہم ترین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد کی جو فتوحات ہیں دراصل اسلامی تاریخ کے سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی دور کی فتوحات. اور وہ کون سی تھی؟ جب تک عمر زندہ تھے وقت کے بہت بڑے سائنٹسٹ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے اجازت لیتے تھے کہ آپ مجھے سمندری جنگ لڑنے کی اجازت دو. عمر رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ نقصان زیادہ ہے. یہ اس وجہ سے کہ روم کے پاس, عیسائیوں کے پاس اس دور ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ وہ لوگ سمندری بڑے بڑے باہری بیڑے لگائے تھے اور مسلمانوں کو سمندر کے راستے سے اٹیک کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا جیسے انتقال ہوا 27 ہجری سے 31 ہجری, آپ 4 سالوں کی تاریخ پڑھیں, فتوحات کا سیل رواں بپا ہو گیا. ہر طرف اسلامی فوج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اسلامی ممالک بڑھتے جا رہے ہیں. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس امیر معاویہ تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ ہم سمندری جنگ لڑنے کے لیے اپنی تیاری کریں. عثمان رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں رکھی. کہا وہ اجازت نہیں دیتا لیکن آپ کا اصرار ہے تو 3 شرطوں کے ساتھ آپ جنگ کی تیاری کر سکتے ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ سمندری جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کو جبر نہیں کرو گے, لازم نہیں کراؤ گے کہ سب کو نکلنا ضروری ہے, جس کی مرضی ہو جنگ میں جائیں گے. دوسرا, آپ کو اس فوج کا حصہ بننا پڑے گا. اور تیسری شرط یہ ہے آپ کی بیوی کو بھی اس سفر میں رکھنا پڑے گا. اللہ اکبر. اتنی بڑی دشواریاں جب اتنے بڑے کٹھن مرحلے سے عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دی. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, مصر کے والی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور ملک شام کے والی معاویہ رضی اللہ عنہ نے, ان دونوں جابازوں نے مل کر صرف 3 مہینے میں افریقہ کے جنگلات سے کاٹ کر, صرف 3 مہینے میں, آلات نہیں تھے, اوزار نہیں تھے, ایسی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, صرف 3 مہینے میں افریقہ کے جنگلات کو کاٹ کر 2700 جنگی جہاز بنا کر ایک طرف عذر کھڑے کیا, دوسری ملک شام کی طرف کھڑے کیا, روم سے ٹکر لینے کے لیے کھڑے کیا. اللہ اکبر. یہ عالم تھا کہ ہر طرف سمندر میں اب مسلمانوں کی فوج ٹھاٹے مار رہی ہیں, کوئی ان کا مد مقابل نہیں تھا. یہ دراصل عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے کارنامے, یہ 12 سال 6 مہینے کی خلافت, پہلے 6 سال ہیں 30 ہجری تک عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہایت امن و سکون تھا. کسی طرح کی کوئی سورش نہیں, کسی طرح کا کوئی فتنہ نہیں. 31 ہجری میں ایک بدبخت ایرانی نے دراصل اسلام کا چولا اوڑھ کر, اس بدبخت نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہا اور اس نے علی رضی اللہ عنہ کو ڈھال بنا کر کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ زمین پر آئیں گے, ارے عیسیٰ سے افضل تو محمد الرسول اللہ, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے؟ پھر اس نے علی رضی اللہ کو وصی اللہ اور اس طرح کے مسلمانوں میں خرافات. اس نے پہلے حجاز کا رخ کیا, وہاں دال نہیں گلی, مکہ مدینے میں دال نہیں گلی, تو اس نے مصر, کوفہ, بصرہ کی راہ لی اور یہاں سے کچھ فتنہ پروروں کو پکڑا. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں دن بدن فتنے بڑھتے گئے. عثمان رضی اللہ عنہ سے کئی صحابہ نے یہ اظہار کیا کہ دیکھو فتنے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, فتنے
فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ سے التماس، آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم اٹھائے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ عثمان جس نے بے شمار موقع پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی مدد کی تھی، اسلام کے محافظوں کا ساتھ دیا تھا، ایک وقت وہ آیا کہ اسی عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ کو قید کر دیا گیا. ایک دو دن کا زمانہ ہوتا، علی رضی اللہ عنہ نے حسنین کریمین کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا. عبداللہ بن زبیر گئے، عبداللہ بن عمر گئے، اجلہ صحابہ، یہاں تک کہ محمد ابن سیرین مورخ تابعی یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 700 صحابہ آپ کے گھر کا پہرا دیتے. لیکن عثمان نے قسم دلا دیا کہ اشہدکم، میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے خاطر کسی کا خون نہ بہانا، میرے خاطر کسی کا خون نہ بہانا. یہ سبق ہم کو سیرت عثمان دے رہی ہے کہ صحابہ مفاد پرست نہیں تھے، صحابہ کو اجتماعیت پسند تھی، اپنے فائدے کے خاطر قوم کے مفاد کو داؤں میں نہیں لگاتے تھے، اپنے آپ کو قربان کروا لیے. علی رضی اللہ عنہ نے حسین کریمین کو بھیجا، کئی صحابہ گئے، لیکن ظالموں نے 40 دن تک محصور کیا. ایک دن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا ہے، آج میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ عرض کر رہے ہیں عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرنا، آج افطار ہمارے ساتھ کرنا. عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے آج کا دن میرا آخری اختتامی دن ہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے گھر میں اہلیہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں. اب تو ظالموں نے اس کنویں کا پانی بھی بند کر دیا ہے جس کو آپ نے اپنی قیمتی پسینے کی کمائی سے خرید کر دیا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ قرآن لیا، مصحف کھول کر پڑھنے لگے. سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کی تلاوت کر رہے تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس لفظ پر پہنچے اور عثمان رضی اللہ عنہ پر جب ظالموں نے حملہ کیا تو پہلا خون کا قطرہ جو ٹپکا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ ظالموں تمہارے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. 6 لوگ آگے آئے. سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد آگے آئے، لیکن جب سے داڑھی پکڑی تو کہا بھتیجے یہی وہ داڑھی ہے جو تمہارے باپ میری داڑھی کی عزت کرتے تھے، یہ چھوڑ کر چلے گئے. پھر چند لوگ آگے بڑھے، ان میں سے جو ممتاز نام ہے جن ظالموں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا خون بہایا، عبد الرحمن ابن عودیس کر کے تھا، کنانہ ابن بشیر ہے، عمر ابن حمق ہے، عمیر حنابی ہے، سودان بن حمران غافقی ہے. کنانہ نے عثمان رضی اللہ عنہ پر تلوار ماری، عمر بن حمق نے نیزے سے 1 2 نہیں 9 وار کیے سیدنا عثمان پر، اور عمیر حنابی نے سیدنا عثمان کو اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مار کر آپ کی پسلیوں کو توڑا. اور جب یہ سب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جنہیں پیارے نبی نے شہادت کی بشارت سنائی اور یہ فرمان آپ نے سنایا تھا، عثمان ایک وقت یہ آئے گا اللہ تم کو عزت کا تاج پہنائے گا، دشمن اس تاج کو اتارنا چاہیں گے، فلا تخلاہو، تم ہرگز ان کے کہنے پر اتارنا نہیں بلکہ ڈٹے رہنا. عثمان رضی اللہ عنہ 35 ہجری 18 ذی الحج کو 35 ہجری کو عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. اور الگ الگ روایت میں تیسرے دن سیدنا چند صحابہ میں سے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے آپ کے جنازے کی نماز ادا کی. عثمان رضی اللہ عنہ بڑے نرم مزاج تھے. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ قرآن پڑھتے تھے. آپ کی زندگی کا سبق، سب سے اہم پیغام یہ تھا کہ قرآن اس قدر پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے وہ دن میری زندگی میں نہ آئے، یا وہ دن اگر آئے تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گا جس دن میں قرآن کی تلاوت نہ کروں. اللہ اکبر. اور ہم ہیں کہ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے، سالوں قرآن نہیں پڑھتے. وہ سیرت عثمان کو سننے آئے ہو، سبق لے کر جاؤ کہ عثمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حی، سب سے زیادہ شرم کرنے والے تھے، حیا کرنے والے تھے، حیا کے پیکر تھے. عثمان رضی اللہ عنہ نرم مزاج تھے، عثمان سخی تھے، عثمان اللہ کے خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اسلام کی سربلندی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر سمایا ہوا تھا. باتیں بہت زیادہ تھیں، وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں
دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ باتیں اس وجہ سے کی گئیں, اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا کہ تیری تیاری کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے, یہ اور بات ہے, میں ٹوٹ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. مجھے میرے نبی سے, میرے نبی کے صحابہ سے اللہ بہتر جانتا ہے. ٹوٹ کے محبت ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں تمام کو صحابہ کا سچا شہدائی بننے کی توفیق عطا فرما, صحابہ کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما, صحابہ کے مشن کو ماننے کی توفیق عطا فرما, صحابہ کی زندگی سے اپنی زندگی کو منور کر کے اپنی زندگی کو خوشنما زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولکم سائر المسلمین ان یوفقنا لما یحب ویرضى. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.